صوبہ بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی. نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی چند رپورٹس پر. بھارت جہاں ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ کا دعوے دار ہے تو دوسری طرف کشمیریوں کو اپنا حق خود ارادیت دینے کی بجائے ان پر ظلم و ستم کر رہا ہے. پاکستان میں 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پر منایا جاتا ہے. اس موقع پر ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ریلی نکالی گئی. آئے تفصیلات جانتے ہیں. یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں ملک بھر کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ریلی نکالی گئی. ڈیرہ اسماعیل خان میں جماعت الدعوہ کے زیر اہتمام مختلف سیاسی اور سماجی اور تجارتی تنظیموں کے زیر اہتمام کشمیر ریلی پریس کلب سے شروع ہوئی، جو مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی توپا والا چوک پر اختتام پذیر ہوئی. ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے نعرے درج تھے. ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ وہ کشمیریوں سے رنگ و نسل اور بغیر کسی امتیاز کے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. میرا نام محمد فہد ہے، میں 5 کلاس میں پڑھتا ہوں اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس ریلی میں شریک ہوا ہوں. اور یہ ریلی کشمیر کی آزادی کے لیے ہے. اور جیسے میں پاکستان میں آزادی سے پڑھ رہا ہوں ویسے میرے کشمیری بہن بھائی بھی آزادی سے پڑھیں. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بھارت کے لاکھوں فوجی نہتے کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں. پاکستانی عوام کشمیریوں کے ساتھ ہے اور کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی. کیمرہ مین فراد علی فاروق کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان. کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور کوئی محب وطن کشمیر کے حصول کے بغیر پاکستان کی تشکیل کو مکمل نہیں سمجھتا. بھارت ہر دھرمی کے ذریعے کشمیریوں پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے. اقوام عالم کو بھارتی مظالم پر توجہ دیتے ہوئے اس مسئلے کے حل کے لیے جلد سے جلد اقدامات اٹھانے چاہیے، جبکہ حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے کو ہر بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اٹھائیں. اور ناظرین، اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ خیبر پختونخوا کی چند خبروں کا. ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک شاپنگ سینٹر کی سیکیورٹی پر مامور نجی کمپنی کا اہلکار چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. لوگوں نے پولیس کے حوالے کر دیا. ڈیرہ اسماعیل خان کے گریڈ اسٹیشن روڈ پر واقع شاپنگ سینٹر سے وہاں سیکیورٹی پر مامور نجی کمپنی کے اہلکار نے 2 لاکھ روپے چرا لیے. ملزم کو قریبی لوگوں نے گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا. نجی سیکیورٹی کمپنی کے اہلکار دانش نے گزشتہ رات شاپنگ سینٹر کے تالے توڑ کر چوری کی واردات کی. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. منسٹرز کم ہونے چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیے چائنا میں دیکھیے، امریکہ میں دیکھیے، لندن میں دیکھیے، انگلینڈ میں دیکھیے، جدھر بھی دیکھیں آپ تو اس میں منسٹرز کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے. اور ایک ہمارا ملک ہے، آپ اس میں اندازہ نہیں لگا سکتے کہ منسٹرز کا جمع افیر ہے. وزراء کی ایک فوج ہوتی ہے اور اس پہ جو لگنے والے اخراجات ہیں، اور کل جس طرح ایک میڈیا کے ذریعے سے یہ بات بھی آئی کہ 4.5 ارب روپیہ سالانہ جو ہے ان پہ اخراجات ہوتے ہیں، تو اگر اس طرح کی کوشش حکومتی سطح پہ ہوتی ہے تو میرا خیال میں لوگوں کے حالات بدل سکتے ہیں، اخراجات کم ہو سکتے ہیں. یہ جو وزراء کی فوج ظفر موج ہے، یہ جتنی کم ہوگی، ان کے اخراجات جتنے کم ہوں گے تو اس میں عوام کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہے. ہم وزیر اعظم کے اس اقدام کی تائید کرتے ہیں کہ وہ کابینہ میں ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں. اس سے نہ صرف اخراجات میں کمی ہوگی بلکہ اکانومی پہ جو ایکسٹرا بوجھ پڑا ہوا ہے وہ بھی کم ہوگا. سوات کے میدانی علاقوں میں گزشتہ 2 روز سے بارش، جبکہ پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے. میدانی علاقوں مینگورہ، خوازخیلہ، بری کوٹ، کبل اور مٹا میں بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں کالام، مالم جبہ اور میاندم میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے. کالام اور بحرین کو ملانے والا واحد جی ٹی روڈ گزشتہ 16 روز سے ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند ہے، جس سے مقامی آبادی کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. ناظرین، خیبر پختونخوا کی صورتحال اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب، اور نظر ڈالتے ہیں پنجاب بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر. ایک طرف غربت، دوسری طرف مہنگائی، پھر بیماری، کتنے عذاب لگتے ہیں، اور جب ایک ساتھ یہ کسی گھر پر حملہ آور ہوں تو اس گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. لیا کی یونین کونسل جھگڑ میں سیلاب سے متاثرہ خاندان کا 50 سالہ سربراہ اور گھر کا واحد کفیل 5 بچوں کا باپ غلام یاسین غربت، تنگ دستی اور مسلسل فاقہ کشی کے باعث زندگی کی بازی ہار گیا. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. غلام یاسین محنت مزدوری سے جیسے تیسے کر کے زندگی گاڑی رما رکھے ہوئے تھا کہ دریائے کٹاؤ سے اس کی اراضی دریا برد ہو گئی اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا. غلام یاسین ایک کمرے کے مکان میں آباد ہوا تو اسے سیلاب نے ملیا میٹ کر دیا. پاک آرمی کی جانب سے ملنے والا واحد ٹینٹ ہی خاندان بھر کے لیے سر چھپانے کا سہارا تھا. 5 بچوں کے ہمراہ آباد 7 افراد پر مشتمل خاندان کے کھلے آسمان تلے خیمے میں قائم گھر میں 15 روز سے بھوک ناچ رہی تھی. گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا. بچے بھوکے سوتے رہے.
गुलाम यासीन से ये सब कुछ ना देखा गया। रात वो सोया और फिर उठ ना सका और इस तरह वो जिंदगी की बाजी हार गया। मुतवफ़ी के कफन दफन का खर्च भी हमसायों ने उठाया। और सही बहु गरीब आ छदा पिनण मंगण ना पैंदा ते उनदे बाला के उबली हुई दाल खांदे रह गए हैं। मुतवफ़ी के बच्चे और 30 साल हामला बीवी मुसर्रत शाहीन आज भी सूखी रोटियां खाने पर मजबूर हैं। ॾाढा ग़रीब आहे उनते निके निके बच्चे हैं कारोबार ना कर सकदा उन शोदे को है बुखार उनदे को दवाई दे पैसे कोई ना असा आप गरीब हैं उनदे हम नाल कट्टे बाने हैं साको इतना फर्क है ना उको कोई चीज देऊँ ओ शोदा निके बच्चा को झली पिया उन्होंने आसरा की पिया कोई चीज होंदी खाई खा बांधा कशे नहीं होंदी शोदा बच्चा को ना ला के समवेंदा। मेरा भरा गरीब है ॾाढा शोदा छोटे छोटे बाल सी 4 धियां एक पुत्र बिया बच्चा जमाना ले सी बहु गरीब भाई कोई फरदा तल लेके शोदे को आन दे न दे तो शोदा भूखे भी गुजार छुड़ेंदा है भूखे रहते समझा से हेठ रोने आना बच्चे रातें भूख को लो। नाज़रीन, गुर्बत और बीमारी जिस घर का दरवाज़ा देख लें उसे अल्लाह का करम ही बचा सकता है। इसकी मिसाल सैलाब से मुतासिरा गुलाम यासीन की है, जिसका घर बार तो सैलाब ने तबाह कर दिया, उसके बाद गुर्बत और बीमारी ने घर में डेरे डाल लिए और बिलाखिर वो इन तमाम गमों से निजात पा गया जिसकी कीमत उसकी जान थी। हज़ारों सैलाब मुतासिरीन इस वक्त भी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। उम्मीद करते हैं कि हुकाम बाला सबसे पहले तो गुलाम यासीन के यतीम बच्चों के लिए मुनासिब इक़दामात करेंगे। इसके अलावा ऐसे तमाम सैलाब मुतासिरीन जो मुश्किलात से दो चार हैं उनकी बहाली के लिए इक़दामात में तेज़ी लाएंगे। और नाज़रीन, अब बात करेंगे जानवरों की एक पुरस्कार बीमारी की जिसकी वजह से मुतादिद जानवर हलाक हो चुके हैं। जिला बहावलनगर की तहसील फोर्ट अब्बास के दही इलाकों में सैकड़ों पालतू जानवर नामालूम खतरनाक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। दर्जनों जानवर बीमारी की वजह से हलाक हो गए हैं जबकि बड़ी तादाद में जानवर इस खतरनाक बीमारी का शिकार हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला बहावलनगर की तहसील फोर्ट अब्बास के देही इलाकों में से सैकड़ों पालतू जानवर नामालूम खतरनाक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। दर्जनों जानवर बीमारी की वजह से हलाक हो गए जबकि बड़ी तादाद में जानवर बीमारी का शिकार होकर मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला हैं। इस बीमारी की ताहाल तशखीस नहीं हो सकी। मज़कूरा सूरत हाल में मवेशी पालने वाले किसानों को लाखों का नुकसान हो रहा है और इलाके में लाइव स्टॉक की सनत को भी शदीद खतरा लाहक। मुतासरा किसान अपने जानवरों को करीबी वेटरनरी अस्पताल में ले जाते हैं मगर अस्पताल में ना तो डॉक्टर मिलता है और ना ही जानवरों के लिए अद्वियात दस्तयाब हैं। बरवक्त इलाज ना होने से दर्जनों जानवर मौत के मुंह में जा चुके हैं। वेटरनरी अमला कम इल्मी के बायस नामालूम बीमारी का शिकार जानवरों का इलाज गल घोटू और मुंह खूर की बीमारी समझकर कर रहे हैं। फोर्ट अब्बास शहर और वेटरनरी अस्पताल से चंद फिरलांग के फासले पर गाँव 272 HR में बीमारी से मुतासरा जानवरों की तादाद सबसे ज्यादा है। इस सिलसिले में मुतासरा मवेशियों के मालकान इलाका मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो हंगामी बुनियादों पर एक्शन ले ताकि खतरनाक नुकसान से बचा जा सके। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जबकि लाइव स्टॉक में भी अगरचे पाकिस्तान खुद कफील है, लेकिन लाइव स्टॉक की बेहतरी के लिए इक़दामात में तेज़ी ना होने की वजह से कई इलाकों में लाइव स्टॉक को नुकसान पहुंच रहा है जिस पर महकमा लाइव स्टॉक तवज्जो नहीं दे रहा। फोर्ट अब्बास में जानवरों में नामालूम बीमारी से जानवरों की हलाकत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि लाइव स्टॉक को महफूज बनाया जा सके। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पर खवातीन की हालत इज़ार पर दुनिया न्यूज़ की खबर नशर होने पर वज़ीर आला पंजाब का सख्त नोटिस। स्पीकर पंजाब असम्बली हालत इज़ार देखने के लिए कॉलेज पहुंचे।